تبلیغی نیوز اینڈ بیانات یوٹیوب چینل۔ لما نزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب قال أبو لهب لابنيه عتبى وعتيبى راسي في رؤوسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد. وقالت أمها بنت حرب بن أمية وهي حمالة الحطب طلقاهما يا بني فإنهما سبتا فطلقاهما. ولما طلق عتيبة أم كلثوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين فارقها فقال كفرت بدينك وفارقت ابنتك لا تجيئني ولا أجيئك. ثم سطع عليه فشق قميص النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج نحو الشام تاجرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أسأل الله أن يسلط عليه كلبه. فخرج في تجر من قريش حتى نزلوا بمكان يقال له الزرقاء ليلا فأطاف بهم الأسد تلك الليلة. فجعل عتيبة يقول ويل أمي هذا والله آكلي كما قال محمد قاتلي ابن أبي كبشة وهو بمكة وأنا بالشام. ولقد غدا عليه الأسد من بين القوم فدغمه دغمة فقتله. قال زهير بن علا فحدثنا هشام بن عن أبيه أن الأسد لما طاف به تلك الليلة انصرف فناموا وجعل عتيبة وسطهم فأقبل السبع يتخطاه حتى أخذ برأس عتيبة ففدغه. وخلف عثمان بن عفان بعد رقية على أم كلثوم رضي الله تعالى عنه. وأخرج الطبراني في الأوسط عن ربيعة بن عباد الديلي قال ما أسمعكم تقولون إن قريشا كانت تنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أكثر ما رأيت أن منزله كان بين منزل أبي لهب وعقبة بن أبي معيط وكان ينقلب إلى بيته فيجد الأرحام والدماء والأنحات قد نصبت على بابه ينحي ذلك بسية قوسه ويقول بئس الجوار هذا يا معشر قریش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت اور محنت میں لوگوں کی ایذائیں برداشت کی اور لوگ جان جان کر کے آپ کو ایذا دیتے تھے. ہاں جانتے بھی تھے کہ سچا آدمی ہے, کبھی 40 سال میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, امانت دار ہے, اس کے دامن میں کوئی داغ نہیں ہے کسی بے ایمانی کا, لیکن اپنی ضد ہے. اپنی ضد کی وجہ سے اپنی بات چھوڑتے نہیں تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑتے تھے کہ صحیح سلام اپنا کام کرے, بلکہ وہ اپنے دین پر بھی باطل اپنے کفر پر بھی باطل قائم رہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذاؤں میں بھی ان کی ایذائیں بڑھتی رہتی تھی. اس میں ایذا دینے والے بھی ہوتے تھے اور حمایت کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے تھے. دنیا ہے دونوں قسم کے لوگ, آپ کے حمایتی بھی ہوتے تھے اور آپ کو ایذا دینے والے بھی ہوتے, لیکن ایذا دینے والے زیادہ ہوتے تھے, حمایتی کمزور پڑتے تھے. جیسے کل گزرا ابن مسعود کہ میں کچھ کر نہیں سکا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے یہ کیا مگر میں کچھ کر نہیں سکا. کیوں کہ میں کمزور تھا. تو حمایتی تو ہوتے تھے تابعداری کرنے والے, لیکن وہ کمزور پڑتے تھے. یہ طاقتور لوگ ہوتے تھے اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ ابتدا ایسے ہی ہوتی ہے کہ جب کوئی کام حق شروع کرو تو اس کے مددگار تھوڑے اور اس کی مخالفت کرنے والے زیادہ. پھر جب وہ لوگ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی بات پر, تو پھر اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے دین کو ترقی دیتے ہیں. ہاں کام کرنے والوں میں قوت آ جاتی ہے یا قوت والے کام کے بن جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دیتا ہے. یہ ہوتا ہے. اس لیے انبیاء کرام اپنے بات پر قائم رہتے تھے, کبھی نا امید نہیں ہوتے تھے اور کبھی حالات سے متاثر ہو کر کام بھی نہیں چھوڑتے تھے. اس کے واقعات ہیں آپ کو ایذا دینے کے واقعات. راوی بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل اور اس کے بہت سے ساتھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں آڑے آتے تھے اور آپ کو ایذا دیتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ طلیب ابن عمیر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کے بیٹے ہیں, پھوپھی کے بیٹے ہیں. یہ طلیب ابن عمیر یہ جوان آدمی تھا, یہ ایمان لیا تھا. یہ ابو جہل کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا
اور ابو جہل چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویزا دیتا ہے تو انہوں نے اس نوجوان نے ابو جہل کو مارا اور اس کے سر کو زخمی کر دیا. لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. جب لوگوں نے اس کو پکڑ لیا تو ابو لہب کھڑا ہو گیا وہ اس کی مدد میں, اپنے بھانجے کی مدد میں, کیونکہ جو ماننے والا تھا ابو جہل کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا بیٹا تھا. اس لیے ابو لہب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا ہے, وہ اس کا ماموں ہوتے, تو وہ ماموں ہونے کی وجہ سے مدد میں آ گیا, اگرچہ وہ ابو لہب تو کافر ہی تھا. پھر یہ طلیب جس نے ابو جہل کو مارا تھا ان کی ماں تھی اروا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے اور عبد المطلب کی بیٹی ہے. اس کو خبر لگی تو وہ بھی ترغیب دینے, وہ مسلمان ہو گئی تھی, تو وہ کہتی تھی ابو لہب سے, ابو لہب کیونکہ ان کا بھائی ہے, تیری زندگی کے بہترین دن وہ ہیں جب تو اپنے بھتیجے کی مدد کرے. اپنے بیٹے سے بھی کہتے تھے کہ تیری زندگی کے بہترین وہ دن ہے کہ تو اپنے ماموزاد بھائی کی مدد کرے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ترغیب دیتی تھی ابو لہب کو بھی, اپنے بیٹے کو بھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر. ابو لہب سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویزا دینے نہیں, ان کے کام میں مدد کر. یہ کہا اگر تو نے ان کے کام میں مدد کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے تو تجھ کو اختیار ہے جب اس کا دین قبول کرنا یا نہ قبول کرنا, اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوئے تو اللہ کے ہاں معذور مانا جائے گا کہ میں نے تو ان کا ساتھ دیا مگر ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. تو تجھے ہر حال میں, ابو لہب سے کہہ رہی تھی ان کی بہن, کہ تجھے ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہیے. ابو لہب کہنے لگا کہ سارا عرب تو ان کا مخالف ہے, میں کیا کر سکوں گا, اور پھر وہ ایک نیا دین لائے ہیں, یہ کہہ رہا. ایک روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم اور رقیہ, یہ دو بیٹیاں ہیں آپ کی, ان دونوں بیٹیوں کا کہ نکاح کرا دیا تھا ابو لہب کے بیٹوں سے. ابھی نکاح ہوا تھا, ابھی اسلامی احکام پورے آئے نہیں تھے, تو ان سے نکاح کرا دیا تھا. ابھی نکاح ہوا تھا, آگے نہیں ہوا تھا, رخصتی نہیں ہوتی. تو یہ دو بیٹیاں ابو لہب کے گھر, عتیبہ اور عتبہ اس کا بیٹا ہے, ان دونوں سے یہ منسوب ہو گئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے تو اتری تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے بارے میں, تو ان کی دشمنی بڑھ گئی, ابو لہب کی بھی اور ابو لہب کی بیوی ابو سفیان کی بہن ہے. تو ان دونوں نے اپنے بیٹوں سے کہا, عتبہ سے عتیبہ سے, ابو لہب نے کہا کہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں, میرا تمہارا تعلق حرام, اگر تم ان دونوں بیٹیوں کو طلاق نہ دو, محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو. لیکن ماں نے بھی یہی کہا ابو لہب کی عورت نے اپنے بیٹوں سے کہ بیٹے, حمالۃ الحطب, جیسے قرآن شریف نے کہا حمالۃ کے جلانے کی لکڑیاں اٹھا کر لاتی جنگل سے, حالانکہ مالدار تھی مگر ایسی تھی. وہ بھی ابو لہب کی بیوی ہے, وہ بھی بیٹوں سے کہہ رہی کہ بیٹا ان دونوں کو طلاق دو, یہ اپنے دین سے پھر بے دین ہو گئی ہے. چنانچہ دونوں بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی تھی, ام کلثوم کو اور رقیہ. اس میں عتیبہ جو تھا اس کے ساتھ ام کلثوم منسوب تھی. طلاق دینے کے بعد وہ حضور کے پاس آیا اور الجھ گیا آپ کے ساتھ, اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کا دین اس سے میں منکر ہوں, آپ کے دین کا مجھ کو انکار ہے, اور میں نے آپ کی بیٹی کو اپنے سے جدا کر دیا ہے, اور آپ کبھی میرے پاس نہیں آئیں گے, میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا. اردو سے کہا ہے. اور اتنا نہیں بلکہ وہ آپ سے الجھ گیا اور آپ کا کرتا پھاڑ دیا, اور وہ شام جا رہا تھا تجارت کے لیے. اس وقت کا قصہ ہے اس کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو آپ کو بہت درد ہوا اس کا. آپ نے فرمایا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کا کوئی کتا اس کے اوپر مسلط ہو جائے. ہاں, کتے سے بڑا پھاڑ کھانے والا جانور شیر ہے. چنانچہ یہ تاجروں کے ساتھ ملک شام کی طرف گیا, قریش کے تاجر ان کے ساتھ تھے, ابو لہب کے بیٹے کے ساتھ. ایک جگہ زرقا, یہ مشہور شہر آدمی ہے, وہاں یہ قافلہ پہنچا. زرقا کی حالت ایسی تھی کہ وہاں پھاڑ کھانے والے جانور بہت تھے. یہ وہاں قافلہ ان کا اترا, عتیبہ کا, ابو لہب کے بیٹے کا, تجارتی قافلہ. رات کو پہلی رات میں ایک شیر آیا, اس نے چکا لگایا اور چلا گیا. عتیبہ ڈر گیا کیونکہ اس کو دعا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس کو یاد تھی.
کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی کتا یا کوئی پھاڑ کھانے والا جانور اس پر مسلط کر دینا، تو وہ اپنی ہلاکت کو کہہ رہا ہائے میری ہلاکت، یہ شیر تو مجھے کھا جائے گا، کیوں کہ محمد نے ایسا کہا تھا، تو محمد مکے میں ہے لیکن وہ مکے میں رہ کر کے مجھے قتل کرا دے گا، ٹھیک ہے، میں شام میں ہوں وہ مکے میں ہے۔ سنا جی دوسری رات ہوئی، دوسری رات جو کہ پہلی رات وہ آ گیا تھا، تو لوگوں نے یہ انتظام کیا کہ سارا سامان جمع کیا، وہ سارا قافلے کا، اور اس دامن کے اوپر اس کو لٹایا عتیبہ کو، تاکہ سب لوگ دائیں بائیں لیٹ گئے، یہ انتظام کیا تھا تاکہ اس کی شیر سے حفاظت ہے، اس قافلے کے سامان کے درمیان میں اس کو لٹایا۔ رات کو وہ شیر آیا اور وہ ہر ایک کو دیکھ کر سن کر عتیبہ کے پاس پہنچ گیا، اور عتیبہ کا سر اس نے پھاڑ دیا، عتیبہ اس میں ہلاک ہو گیا۔ یہ قصہ ہوا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تھی، نبیوں کے پاس یہی ہتھیار ہوتا ہے، وہ نہیں مارتے کسی کو، لیکن جب ان کا دل دکھتا ہے تو پھر وہ بد دعا اندر سے نکلتی ہے، وہ بہت زبردست ہوتی ہے، وہ بد دعا کوئی بچ نہیں سکتا اس سے، اس لیے نبی جلدی بد دعا بھی نہیں کرتے۔ آخر میں جب کوئی بات نہیں ہے پھر وہ اپنا ہتھیار استعمال کرتے ہیں آخری، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بے ادبی پر پھر یہ آپ کا دل دکھا، بیٹیوں کو بھی طلاق دے دی، پھر آپ کے ساتھ بھی یہ کام کیا، تو اس کے لیے اس کی بد دعا ہوئی، سناتے وہ آپ کی بد دعا سے ہلاک ہوا، اور جو بیٹی اس کی نکاح میں تھی وہ تو گھر آ گئی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان دونوں بیٹیوں سے یک کے بعد نکاح ہوا۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. وصلى الله تعالى. بھائی تشریف رکھیں سبھی حضرات، ایک ضروری اعلان سن لیں پھر اٹھیں، وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کی اور اپنے سامان کی حفاظت فرمائیں۔ ایمان کی حفاظت اور حسن خاتمہ کے لیے سنتوں کی پابندی کے ساتھ یہ دعائیں کی جائیں کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سامان میں جو بھی آپ کا سامان ہو اس کی خود ہی نگرانی فرمائیں۔ مسجد میں موٹا کپڑا بغیر بچھائے نہ سوئیں۔ فجر کی نماز سے پہلے اپنی تمام ضروریات سے اور اپنے معمولات سے فارغ ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ آج صبح صادق یعنی تہجد کا